السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ معین، پروگرام صحت زندگی میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ہم ہر اتوار شام 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں جانتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے، یعنی کسی بھی بیماری ہونے کی وجوہات، علامات، علاج، معالجے، احتیاطی تدابیر اور غذائی احتیاط کے بارے میں اس پروگرام میں آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے، کیونکہ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں مختلف ڈیزیز کے اسپیشلسٹ سے، اور خاص کر ان لوگوں سے جن کا تعلق میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ سے ہوتا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہم آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں ڈیٹیل سے اویئرنیس دیتے رہتے ہیں، اور خاص کر وبائی امراض کے بارے میں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کراتی چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں CEO دا لیور فاؤنڈیشن عزیز الحق صاحب، جو کہ سینئر لیول پوزیشن پہ رہ چکے ہیں فائنانس اینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ امریکن اینڈ برٹش آرگنائزیشن سے وابستہ رہے ہیں۔ اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ اور جو میری اگلی گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہے میڈیکل آفیسر ایٹ لیور فاؤنڈیشن ڈاکٹر ثانیہ عباسی، ہیپاٹالوجسٹ ہیں، یعنی ماہر امراض جگر۔ ان کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم ڈاکٹر ثانیہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین کرام، آج کی جو ٹاپک ابتدا کرتے ہیں، ہم اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں عزیز الحق صاحب سے کہ وہ دا لیور فاؤنڈیشن کے CEO ہیں۔ تو آپ کا تعلق چونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، تو آپ کا یہ میڈیکل کی فیلڈ کی طرف آنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ اصل میں یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر میں چھوٹا کر کے بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں جن کے ساتھ کہ میں ایک دفعہ ایسے ڈنر کر رہا تھا کہیں، تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کارڈیو ہاسپٹل میں PPM سپلائی کرتے ہیں۔ PPM کہتے ہیں پرماننٹ پیس میکر کو، جیسے ہارٹ بیٹری۔ تو میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہیں۔ بس اس کے کچھ عرصے بعد ان کا فون آیا، کیونکہ میں عسکری 3 میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ جا کے ذرا دیکھ لیں، ایک مریض کو دینا، اور یہ فری سپلائی کرتے تھے۔ تو میں نے جا کے دیکھا، وہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب تھے، وہاں انہوں نے پروف کیا ہوا تھا، یہ 55,000 کا آتا تھا۔ تو میں نے جو ہمارے دوست تھے ان سے فون کیا، میں نے کہا آئندہ جب کوئی مریض ہو تو پھر مجھے بتائیں۔ تو میں گیا، نیکسٹ ٹائم ایک مریض تھا، اس سے میں نے بات چیت کی، تو وہاں پہ یہ PPM سپلائی کروایا۔ اس کے بعد میرا کچھ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یہ بڑا نیک کام ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو پھر ہم نے سامنے NICH میں بھی کچھ کام کیا، پھر جنہ میں بھی کام کیا، پھر میں نے ایک کلینک بنا دیا ہزارہ کالونی میں، اس میں ہم مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ بس وہاں سے اس کام میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈال دیا، میڈیکل اور کی فیلڈ شروع ہو جوائن گیا ہو گئی۔ میڈیکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس وقت ہیپیٹائٹس نہیں تھی ہمارے سامنے، اچھا، یہ بعد میں آئی۔ یہ بعد میں شروع ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین ہم بات کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، اس کے تمام آرگنز کا صحیح طریقے سے کام کرنا ضروری ہے، تو ہی ہماری صحت برقرار رہ سکتی ہے، اور خاص کر ہمارے جسم کے وائٹل آرگن، لیور، ہارٹ، کڈنی، لنگس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برین کا کام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی میں بھی خرابی ہو جاتی ہے تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ جو آرگن ہمیں لیور اللہ تعالیٰ نے دیا، جگر، اگر اس کو میں یہ کہوں کہ ہمارے جسم کی کیمیکل فیکٹری ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے جسم میں موجود خون کو بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاکسس کو ہمارے جسم سے نکالتا ہے، اور یہ بہت اہم آرگن ہے۔ اور اگر اس میں اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جاتا ہے، جیسے خاص کر خدا نخواستہ پیلیا ہو جائے، ہیپیٹائٹس A B C D، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آج ہم بات کریں B اور C پہ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ثانیہ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے کہ جو لیور ہے ہمارے جسم کا، جگر، یہ کہاں ہوتا ہے ہمارے جسم میں، اور اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ بیسکلی جگر جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ اپر کوڈرنٹ جو ہوتا ہے وہاں موجود ہوتا ہے، جو آخری 2 پسلیاں ہوتی ہیں اور آخر کی جو 3 جو پسلیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ اس کو کور کیا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا فنکشن بتائیں مجھے، ہمارا جگر جو ہے بیسکلی کرتا کیا ہے؟ بیسکلی اس کا جو فنکشن ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے، خون بنانا، اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے باقی جو بہت سارے انزائمس یہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارے فردر باڈی میں کافی ساری چیزوں کو ہیلپ کرتے ہیں آگے چڑھانے میں، جیسے باڈی کا پورا میکینزم اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بہت ساری پیچیدگیاں مریض کو محسوس ہوتی ہیں، خون جسم میں کم ہو جاتا ہے، جسم سوجنے لگ جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، تو یہ ساری پیچیدگیاں اس کو فیل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ڈیٹیل سے میں آپ سے جانتی رہوں گی۔ عزیز الحق صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے، چونکہ آپ CEO ہیں دا لیور فاؤنڈیشن کے، تو یہ لیور فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد اور کب آپ نے قیام کیا اس کو؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ اچھا۔ پھر ہمارے پاس جو ٹرسٹی تھے، ہم نے یہ سوچا کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں انسانی زندگی بچے، یا کسی فیملی کے ممبر کو اگر یہ بیماری ہو جائے اور اس کو ہم بچا لیں تو فیملی کی پوری لائف بچے۔ تو اس وقت ایک تو ہمارے چیئرمین کی جو والدہ تھیں وہ بھی ہیپیٹائٹس کی مریضہ تھیں، اور مجھے کچھ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، یہ 2006-07 کی بات ہے، کہ بھائی یہ ہیپیٹائٹس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس وقت ہیپیٹائٹس کا علاج صرف انجیکشن سے ہوتا تھا، جس کا نام تھا پیگسس، اور وہ 84,000 روپے کا آتا تھا،
1 साल का इलाज, 1 साल 52 इंजेक्शन लगते थे तो हर कितने हफ्ते। कितने इंजेक्शंस चाहिए होते थे एक पेशेंट वो को? उसमें 52 इंजेक्शन लगते थे, हर हफ्ते 1 इंजेक्शन। अच्छा, तो ये बड़ा महंगा इलाज था जो हर हेपेटाइटिस का मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल अगर हमने बिस्मिल्लाह करके ये काम किया और फ्री किया, अच्छा, और जब इस काम में फिर हम आगे बढ़ते गए तो हमें और भी अल्लाह मियां ने रास्ते खोल दिए, और फिर धीरे धीरे करके हमने एक ट्रस्ट बना दी जिसका नाम था, ये 2015 में अच्छा। हमने ट्रस्ट बनाई जिसका नाम था दी लिवर फाउंडेशन। अच्छा। ये मैंने इस बुनियाद पे चलाई कि यार फाउंडेशन दुनिया में, औरत फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये हैं, तो हम ऐसी चीज़ बनाएं कि जो आगे बढ़ के दुनिया में अगर कहीं नाम जाए तो कोई ये हो, और लिवर का नाम इसमें मखसूस द लिवर रहा। फाउंडेशन। तो अच्छा, ये अब जो जी आप बात पूरी करें। अब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। अच्छा, और ये हमारा नर्सरी के सामने जो दिल्ली स्वीट की दुकान है उस गली में ये हमारा क्लिनिक है, और यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, ठीक है, इस हवाले से ज़रूर आपसे डिटेल जानते हैं जनाब। डॉक्टर सानिया, आप मुझे ये बताइए कि जब कोई मरीज़ आता है आपको मतलब कंप्लेन करता है कि पेट में दर्द हो रहा है या वॉमिटिंग्स हो रही है, तो सबसे पहले ये जो हेपेटाइटिस या पीलिया स्टार्ट हो रहा होता है, क्या पीलिया हेपेटाइटिस ही होता है या उससे पहले ए बोलते हैं इसको, क्या करते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जो हम लोग जो मोस्टली पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है, जिसको अगर नॉर्मल ज़बान में बोला जाए, एक बंदा हमारे पास आएगा, एक लेमैन टर्म में कहेगा कि मुझे पीलिया, मुझे फील हो रहा है। तो जब हम उससे पूछेंगे आपको कैसे लग रहा है, कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपको पीलिया हो गया, तो वो उसका जवाब होगा, डॉक्टर साहब मेरी आंखें पीली हो गई हैं, मेरा जिस्म पीला पीला हो गया है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे ताकत नहीं है, मेरे जो है पेशाब का कलर जो है वो मेरा पीला हो गया है बहुत ज़्यादा। जब फर्दर हम और पूछते हैं तो उसकी भूख कम हो जाती है, वज़न कम होने की कंप्लेन भी बताता है कि मुझे भूख ही नहीं लगती, जब खाएगा नहीं तो वज़न भी कम हो जाता है। और फिर कभी कभी जब थोड़ा सा ये उसका लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है तो मरीज़ को बुखार, पेट में दर्द, उल्टी, मतली, ये शिकायतें होती हैं जो वो लेके आता है। ठीक है जनाब। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम करने का मकसद होता है कि हम आज जो हेपेटाइटिस के हवाले से बात करें कि लोगों के अंदर अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। खासकर जैसे अगर आपकी आइज़ येलो हो रही हैं या स्किन का कलर येलो हो रहा है, खासकर आपके नेल्स या डिस्चार्जेस का कलर येलो हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और चूँकि जब बीमारी इब्तिदा में डॉक्टर को दिखा दी जाती है तो वो जल्दी ट्रीट हो जाती है, ताकि अल्लाह ना करे कि आपका मर्ज़ जो है वो किसी पेचीदा मर्ज़ में तब्दील हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये इन अलामत के साथ मरीज़ आपके पास आया, तो क्या ये जो जॉइंटिस है, ये सिंपल जॉइंटिस जो इसको हेपेटाइटिस ए कहेंगे, या ये खुद ठीक हो जाता है या यही बी और सी में तब्दील हो जाता है? नहीं, देखिए होता ये हमारे पास, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स, ए, बी, सी, डी, ई। जो ए हेपेटाइटिस होता है वो नॉर्मली हमारे पास बच्चों में मोस्टली कॉमन होता है, जो हमारे पास अंडर 15 एज के बच्चे आते हैं उनमें होता है, और उसका रूट कॉज होता है फीको ओरल रूट हमारे पास होता है, यानी पानी आपने सही नहीं पिया, बाहर से आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली, जैसे आप रेडी से कुछ ऐसे खा ली, मक्खियाँ बैठी हुई हैं, सफाई का ख्याल नहीं है, अनहाइजेनिक, बेसिकली अनहाइजेनिक फूड अगर आप खा रहे हैं और ख्याल नहीं कर रहे तो वो बच्चों में डेवलप हो जाता है, और बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमन बच्चों में ज़्यादा होने के खतरा। और उसके लिए ये होता है कि जब इस कंप्लेन के साथ माएँ बच्चों को लेकर हमारे पास आती हैं तो इसका इलाज होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी अगर जो कंप्लेन बच्चा कर रहा है हम वो ट्रीट करें, क्योंकि 4 से 6 हफ्तों में ये बॉडी से खुद ही निकल जाता है। अच्छा, तो इसकी जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी जैसे उल्टी मतली आ रही है तो उल्टी उसकी मतली मेडिकेशन कर दी, बुखार हो रहा है तो उसकी, जिस्म में दर्द है तो उसकी, तो हम मरीज़ को कहते हैं आप अच्छा खाना खाएं, फ्लूइड इंटेक, पानी का इंटेक, जूस का इंटेक, अच्छी खुराक का इंटेक आप ज़्यादा कर दें, तो उससे जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी अच्छा खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो वो आपको जल्दी रिकवर करने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है। अच्छा अज़ीज़ुल हक साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप CEO हैं द लिवर फाउंडेशन के, तो आपकी ये जो मतलब ट्रस्ट है, ये क्या पूरा क्लिनिक है, क्या हॉस्पिटल है, क्या है, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है असल में पेशेंट्स का? देखें, हॉस्पिटल तो आप उसको कहते हैं जिसमें कि सारे मर्ज के डिपार्टमेंट हों। क्लिनिक एक स्पेसिफिक आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं, तो ये क्लिनिक है हमारा, जिसमें कि हम हेपेटाइटिस के तमाम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, क्योंकि हैं तो 8-10, लेकिन इसमें से जो ए, बी, सी, डी और ई है, इसके इलाज हैं, और ये इसकी बीमारी जो है वो दुनिया में मशहूर है। तो इन सब का हम टेस्ट भी करते हैं, इलाज भी करते हैं। हमारे पास ब्लड टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी है, और हमारे पास एक फाइब्रो स्कैन है। फाइब्रो स्कैन जो लिवर को स्कैन कर देता है, ये एक चाइनीज़ मशीन है जो $1,00,000 की आती है। वो हमें एक साहब ने अतिया की है, तो उस पर हम लिवर की सारी ये भी करते हैं। फिर हमारे पास डॉक्टर भी हैं,
یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم ڈائگنوز بھی کرتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں. علاج جو آپ پیشنٹس کا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پیشنٹس کا جو آپ فری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ان کو بھی آپ فری کرتے ہیں یا پھر صرف جو پیشنٹ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس چھوٹا سا فارم ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ میں زکوٰۃ کی حقدار ہوں، کیونکہ ہمیں جو ڈونیشنز ملتی ہیں نا وہ زکوٰۃ کی صورت میں پاکستان میں جتنے بھی یہ Charitable ادارے sector ہیں، ہیں ان جی، کو جی۔ زکوٰۃ 90% ملتی ہے اور 10% ڈونیشن ملتی ہے. اچھا، تو زکوٰۃ سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں پورے. جی جی جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فارم سائن کراتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے مریض کی طرف سے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر کہتی ہوں یا کہتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میرے پاس یہ سامان نہیں ہے اور میں اس ادارے کو یہ اختیار دیتی ہوں کہ وہ میرا زکوٰۃ سے علاج کرے. اچھا، وہ سائن کر دیتے ہیں، وہ ہماری فائل میں ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے، جس میں کہ ایک 5 منٹ میں یہ پتہ چل جاتا ہے ایک بوند قطرے سے کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا سی ہے یا نہیں ہے. اچھا، اوکے. تو وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیب انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے. ہاں، تو ٹھیک. اگر وہ نکل آئے کہ ہاں جی، وہ کہتا ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ کہلاتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے بی یا سی ہے. اچھا، جس کو بی ہوتا ہے اس کو ڈی ہوتا ہے، جس کو بی نہیں ہوتا اس کو ڈی اکیلا وائرس افیکٹ نہیں کرتا. ناظرین کرام، جس طریقے سے عزیز الحق صاحب نے ہمیں بتایا اپنی لیور فاؤنڈیشن کے بارے میں، اور کیونکہ ہم آپ کو آج ہیپیٹائٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دا لیور فاؤنڈیشن ہیپیٹائٹس کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے حساب سے علاج کروا سکتے ہیں اور جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں وہ بالکل ادھر رابطہ کر سکتے ہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ڈاکٹر ثانیہ سے بات کر رہے تھے کہ ہیپیٹائٹس پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے زیادہ یہ کنٹمنیٹڈ واٹر، اور خاص کر جو ہمارے ولیج کے پیپلز ہوتے ہیں اور اگر وہ رفع حاجت کے لیے کسی دریا یا نہر کے کنارے یہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ جراثیم شامل ہوتے پانی میں آتے ہیں اور ہمارے واٹر ٹینکس میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ پانی ہم پیتے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے وہ بیماری کا باعث بنتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مختلف جو وجوہات ہیں ہیپیٹائٹس کے پھیلنے کی، تو ان میں سے کچھ آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم اس چیز سے احتیاط کریں کہ ہیپیٹائٹس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. بیسیکلی ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے اس کے جو پھیلنے کا جو روٹ کاز ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے ہمارے پاس. جو موسٹلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، اگر کسی بیماری کے تحت آپ بلڈ ٹرانسفیوز کروائیں یا آپ کا ایچ بی لو ہو گیا ہے یا آپ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، تو موسٹلی پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہسٹری ہوتی ہے کہ ہم نے بلڈ ٹرانسفیوز کروایا تھا. تو پیشنٹ میک شیور کرے کہ آپ کہاں سے بھی بلڈ آپ لگوا رہے ہیں وہ اس بلڈ بینک نے ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کی ہی ہو. سیکنڈ آ جاتے ہیں پیشنٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈائلسس کے. ڈائلسس والے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ مشین پہ کیونکہ کافی ٹائم ان کا ڈائلسس ہوتا ہے. ڈائلسس سینٹرز کو دیکھیں کہ کون سے ڈائلسس سینٹر پہ جا رہے ہیں، وہ جو مشین ہے وہ صحیح سے اس کو صاف کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور اپنے پیشنٹس کی وہ اسکریننگ ہیپیٹائٹس کی کر رہے ہیں، وہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. باقی جو نارملی اگر دیکھا جائے تو پیشنٹس ہیں جو آلریڈی بلڈ اور ڈائلسس پہ آتے ہیں. نارملی جیسے اگر آپ کسی نائی کے پاس جاتے ہیں، آپ شیپ کروانے جا رہے ہیں، شیو کر رہے ہیں، وہ کیا بلیڈ چینج کر رہا ہے نہیں کر رہا. خواتین موسٹلی جب پیئرسنگ کے لیے جاتی ہیں کان اور ناک چھدوانے، تو نیڈل یوز کر رہے ہیں، کیا وہ چینج کر رہے ہیں اس نیڈل کو یا وہ وہی ریپیٹڈلی وہ ایک ہی نیڈل یوز کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اس لیے کامن ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات فیملی میں کسی کو ہیپیٹائٹس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے بٹ آپ خیال نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں ان کا اگر کچھ وہ بیمار ہوئے ہیں، کوئی بلڈ ہے تھرو آپ کے جو باڈی میں چھوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورز ہیں جس کے تھرو اگر آپ کے باڈی پہ لگے اور آپ اپنے ہاتھ نہیں دھوتے پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو آپ کے ہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کسی سے کوئی آپریٹ کروا رہے ہیں، دانتوں کا علاج کروانے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا وہ جو ڈاکٹر وہ جو انسٹرومنٹس یوز کر رہا ہے وہ کیا پروٹوکال جو اسٹرلائزیشن کے ہیں وہ کیا صحیح سے فالو کیے جا رہے ہیں نہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کیونکہ اور موسٹلی اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر انسان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی. کلینکس میں اگر دیکھا جائے اسٹرلائزیشن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یوزڈ سرنجز دیکھیں کہ وہ جو سرنج ہے وہ نیو آپ کے سامنے ان پیک کریں تاکہ وہ کہیں یوز تو نہیں کریں. کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس پیشنٹس آئے ہیں جو ہسٹری دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو وہ ایک بوائلنگ واٹر ایک پتیلا ہوتا ہے بڑا سا، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ بوائل ہوتا ہے تو سرنجز اور پھر وہ واپس ری یوز کرتے ہیں. یہ پیشنٹس ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ بہت مطلب کامن کازز ہیں. اور اب کیونکہ ایسا ٹیٹو بہت زیادہ
کامن ہو چکا ہے. سو جب ٹیٹو آپ کروا رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ نڈل جو ہے وہ چینج کریں. تو یہ چیزیں بہت ساری وہ ہو جاتی بہت ہیں، ساری چیزیں اس کا روٹ کاز بن سکتی ہیں. جیسے ڈاکٹر ثانیہ نے بتایا، میں تھوڑا سا اس کو سر آپ کی بات میں لیتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک بریک ہے، اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا لیور فاؤنڈیشن کے CEO عزیز الحق صاحب اور ڈاکٹر ثانیہ. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں، اور آج ہم جان رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. ہیپاٹائٹس بی اور سی اگر اللہ نہ کرے یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کس جگہ ٹریٹ کروانا ہے، کس ڈاکٹر سے ٹریٹ کروانا ہے، اور دوسروں کو اس مرض سے کیسے بچانا ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر ثانیہ نے ہمیں بہت ساری وجوہات بتائیں کہ یہ ہیپاٹائٹس کا مرض بیسکلی ہیپاٹائٹس کے مریض کے ساتھ رہنے سے، کھانے پینے سے یا اس کی استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے سے نہیں لگتا، بلکہ یہ لگتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن ہم کرواتے ہیں، کسی نیڈل جو ہمارے باڈی میں جاتی ہے، یا کوئی سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کا اسٹرلائز نہ ہونا، یا جیسے خواتین جاتی ہیں بیوٹی پارلر میں پیڈی یا مینیکیور کرواتی ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے، یا ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں بہت سارے لوگ جو کہ ہیئر کٹنگ کراتے ہیں، اس وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس لگ جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اب عزیز الحق صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بریک سے پہلے کیا بتا رہے تھے اس بارے میں. جی میں ذرا سادہ الفاظ میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے نا، یہ تو غذائیت سے اور گندے پانی سے، گندے کھانے سے ہو سکتی ہے، لیکن بی سی اور ڈی جو ہے یہ کھانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بلڈ سے. اچھا، جب تک کہ آپ کو ایسے مریض کا بلڈ آپ کے جسم میں نہیں جائے گا یہ مرض نہیں ہوتا. اور یہ وائرس ہے، جراثیم نہیں ہے، تو یہ وائرس اسی سے پھیلتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑی سی چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلڈ ٹرانسفر سے ہوتا ہے. بلڈ ٹرانسفر جیسے کہ ڈاکٹر ثانیہ نے بڑے تفصیلی بتایا کہ جی بلیڈ سے بھی ہو سکتا ہے، آپریشن سے بھی ہو سکتا ہے، زخم سے بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کہیں سے بلڈ لیا صحیح نہیں. اب جیسے تھیلیسیمیا کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا بلڈ تو سارا کا سارا چیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کو ایسا بلڈ لگ جاتا ہے، کسی کو بی ہو جاتا ہے، کسی کو سی ہو جاتا ہے. تو یہ بی اور سی جو ڈی ہے یہ بلڈ ریلیٹڈ ہے، اور اے اور ای جو ہے یہ غذائیت سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جس طریقے سے عزیز الحق صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں احتیاط کب زیادہ کرنی ہے کہ جب کسی کو بلڈ کا، جس طریقے سے بتایا بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو. بیسکلی تھیلیسیمیا مرض ہی ایسا ہے کہ جس میں بچے کا جگر بلڈ نہیں بناتا اور اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے، بلڈ چڑھانا پڑتا ہے، تو وہ مہینے میں 2 یا 4 بار یا 5 بار اس کی کنڈیشن کے حساب سے چڑھایا جاتا ہے. تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کو مزید کوئی اور مرض نہ لگ جائے. ڈاکٹر ثانیہ، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جس طریقے سے ہیپاٹائٹس ہو گیا مریض کو، ایکیوٹ یا کرونک کنڈیشنز ہوتی ہے اور ان کی کیا سمٹمس ہوتی ہیں؟ بیسکلی جو سمٹمز ہوتے ہیں مریض کے وہ سیم ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھوں کا پیلا ہو جانا، پیشاب کا پیلا آنا، جسم میں درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، ہلکا بخار رہنا، کبھی کبھی بالکل بھوک نہیں لگتی، الٹی متلی کی شکایت مریض کرتا ہے ہمارے پاس. اگر وہ ایکیوٹ فیز ہوتا ہے تو وہ ایکیوٹ فیز کا مطلب ہوتا ہے کہ 6 ہفتے تک، 8 سے 6 ہفتے تک وہ خود ہی ریزالو ہو جائے گا، اور اس میں مریض کو کچھ زیادہ ہمیں ایز اے ڈاکٹر کچھ زیادہ انٹرونشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر وہ کرونک اسٹیج میں چلا جاتا ہے تو بی کا الگ پروٹوکال ہوتا ہے اور سی کا الگ پروٹوکال ہوتا ہے. بی میں اگر آپ کرونک اسٹیج پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. پہلے تو آپ کا انیشلی ایک اسکریننگ ٹیسٹ جو آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جگر کے ٹیسٹ جس کو LFTs کہتے ہیں، ALT، ہم فردر اور ٹیسٹ کرتے ہیں. اس ٹیسٹ سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ جگر کی اس ٹائم کنڈیشن کیا ہے اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے کرونک اسٹیج میں. سو بی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فالو اپ ڈاکٹر کے پاس فار لانگ ٹرم رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا وائرل لوڈ تھرو PCRs ہم چیک کرتے ہیں، اور ہم وہ تاکہ چیک کرتے رہیں کہ کتنا لوڈ ہے اور کتنا ٹائم تک، اور جو پیشنٹ کے سمٹمز آتے ہیں اس کے مطابق پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر آلریڈی کسی اور مریض کا مطلب مرض ہے، مریض کو کوئی شوگر ہے، کوئی وہ مطلب وہ ہے ہائپر ٹینشن ہے، اگر اس کنڈیشن میں ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی کہ علامات زیادہ آئیں گی یا کم آئیں گی؟ دیکھیں، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی میڈیسنز چیک کرنی پڑتی ہیں کہ وہ کون سی میڈیسنز لے رہے ہیں. اچھا. کیونکہ ہیپاٹائٹس کی جو ڈرگز ہوتی ہیں، جو ہم میڈیسنز ہیپاٹائٹس کی دیتے ہیں، ان کا اسپیسیفک ڈرگس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے میڈیسنز کے ساتھ. اگر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کا جو افیکٹیوٹی ہوتی ہے ہماری ہیپاٹائٹس کی ڈرگ کی وہ کم ہو جاتی ہے.
تو پیشنٹ کو سمٹم سیم ہوتے ہیں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو ہلکا جسم میں درد ہوگا, اس مریض کو کیونکہ آلریڈی اس کی امیونٹی ویک ہے اور قوت مدافعت اس میں کم ہے, شوگر کا مریض ہے آلریڈی, اس میں شوگر اگر اس کی ہائی جا رہی ہے, وہ آلریڈی ڈسٹربڈ ہے فزیکلی آپ کے پاس اور اس کی کنڈیشن میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ زیادہ فیل کرے گا. اور وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ پلیز میک شیور کریں کہ آپ اپنی پرسکرپشن ڈاکٹر کی ساری لے کے آئیں, پرسکرپشن لے کے آئیں, وربلی میڈیسن نہ بتائیں. جب وہ پرسکرپشن لے کے آتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارے پاس ایک پراپر پروٹوکال ہے جو ہم چیک کرتے ہیں ڈرگ انٹریکشن کا. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ڈرگ انٹریکشن ہے, مریض کو اور افیکٹ کرے گی یا اس کا بلڈ پریشر اور بڑھائے گی یا وہ ٹھیک نہیں ہوگا, کچھ پرابلم ہوگی, تو ہم اس کے جو بھی ان کا جی پی ہوتا ہے یا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ہم اس کو ایک پراپر ایک ریفرل لیٹر بنا کے دیتے ہیں, اسٹیمپ لگا کے دیتے ہیں. پھر مریض اپنی میڈیسن چینج کرواتا ہے, اس پہ 1 ہفتہ رہتا ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ اگر اسٹیبل ہے, اس کا بلڈ پریشر اسٹیبل ہے کمپلیٹلی, یا پھر اس کی شوگر اسٹیبل ہے, پھر ہم ہیپیٹائٹس کی میڈیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اچھا, ایک یہ بھی لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ بہت زیادہ میڈیکیشن کرنے سے لیور پہ آلریڈی افیکٹ پڑ جاتا ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی جب کووڈ کے دنوں میں ویکسینیشنس ہوئی ہیں اور بوسٹرس اسپیشلی لگے تو لوگوں میں بہت سارے ڈسٹربنس آئی ہیں لیور کے حوالے سے, اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا ایکچولی بہت ساری متس ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, آپ جب دوائی لیں گے تو اور زیادہ آپ کا ہوگا, یہ دوائی ہمارا خون سکا دے گی, یہ مریض کے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں سکا دے گی, اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا کلر کالا ہو جائے گا, اور یہ دیکھیں میرے بال جھڑنے شروع ہو گئے, یہ ہو گیا. تو یہ بہت سارے متس ہمیں سننے میں آتے ہیں, بٹ پیشنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے آلریڈی آپ کے پاس ایک پرابلم ہے اور آپ کو پتہ ہے, اور یہ ایک یہ ایسا وائرس ہے کہ جو صرف آپ کو نہیں, آپ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی افیکٹ کرے گا. تو اس کے لیے ہم مریض کو جب آتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس تو ہم ان کو پراپرلی کاؤنسل کرتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھے سے کاؤنسل کر دیتے ہیں تو وہ نیکسٹ وزٹ میں میڈیکیشن کے لیے آتے ہیں, پھر کہ ہم اب فردر ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں, اور ہم میڈیکیشن اور پھر ایون اپنی فیملی کو بھی لے کے آتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے یہ ساری چیز کاؤنسلنگ پہ آتی ہے. اف یو کاؤنسل دیم ویل تو وہ پھر واپس آتے ہیں, اور کبھی کبھی تو بالکل وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ متس ہیں اور ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. کاؤنسلنگ کی بات کری, جیسے کسی پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہیپیٹائٹس ہے تو ایک شاک لگتا ہے, پہلے تو سمجھ, جیسے کہتے ہیں نا سنبھل نہیں پاتا مریض, تو اس حوالے سے بھی آپ پہلے پیشنٹ کو ریڈی کرتی ہیں کاؤنسلنگ کر کے, اور جو میڈیکیشن آپ کر رہی ہیں کہ انجیکٹیبل دے رہی ہیں اس کی کنڈیشن کے حساب سے یا اورل دے رہی ہیں, وہ کیا طریقے کا دیکھیں اس میں اصل میں جو اپروچ ہے نا ہماری بھی اور جتنے بھی ہیپیٹائٹس پہ کام کر رہے ہیں ان کی اپروچ یہ ہے کہ پہلے اسکرین ٹیسٹ کیا جائے, جو میں نے بتایا کہ خون کا قطرہ لے کے اور یہ پتہ چل جاتا ہے ہیپیٹائٹس بی سی. تو اسکرین ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو پاکستان میں جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 5% ہیپیٹائٹس سی کی ہے اور کوئی 2.5-3% ہیپیٹائٹس بی کی ہے, اور پاکستان میں 2 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے اور 1.5 کروڑ اس میں سے ہیپیٹائٹس سی ہے. تو پہلے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہ ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مریض آئے تو ہم اس کی پوری فیملی کو بلاتے ہیں کہ بھائی اسکرین ٹیسٹ کرا لو, اچھا, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کے باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اچھا, اور پھر آگے بڑھتی ہے بات. صحیح سے. سر آپ چونکہ آپ کا تعلق فائنانس کے شعبے سے, اور بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ جانتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے چاہے وہ اس نے حکمت پڑھی ہے, ہومیوپیتھک پڑھی ہے, MBBS کیا ہوا ہے, وہ اس نے مطلب ایک ہیومن باڈی پڑھی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ نے پھر اس حوالے سے کوئی ایجوکیشن حاصل کی, آپ کی نالج اس حوالے سے؟ میری ہیپیٹائٹس میں, کیونکہ میں 2008 سے کام کر رہا ہوں ہیپیٹائٹس کے ساتھ, مریضوں کے ساتھ, تو میں ہسٹری بھی لیتا ہوں, میں ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں, اور اتنے عرصے رہنے کے بعد, اور میری کچھ انٹرسٹ تھی کہ شاید مجھے یاد ہے کہ جب میں نے انٹر سائنس کیا تھا تو میں ڈاکٹر ہی بننا چاہ رہا تھا. سبھی ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں جب تو وہ بن گیا چارٹرڈ اکاؤنٹ. تو میں ابھی ہیپیٹائٹس کے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ ڈاکٹر ثانیہ کنفرم کریں گے کہ مجھے کافی معلومات. جی بالکل. اس کی دواؤں کے متعلق بھی, اس کے ٹریٹمنٹ کے متعلق بھی, کیا کرنا چاہیے. جو مریض ان سے اور ہماری دوسری ڈاکٹر سے پھنس جاتا ہے نا, وہ پھر میرے پاس آتا ہے. اچھا, تو آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں؟ پھر میں اس کو ٹھیک, تسلی دینا بھی بڑی ضروری ہے. تسلی دیتا ہوں, سمجھاتا ہوں, کیونکہ ٹریٹمنٹ کے لیے راضی کرنا بھی تو ایک کام ہے نا بیسکلی. مریض کو ہیلپ کرنی ضروری ہوتی ہے, مریض کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو اطمینان دلانا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس کی, جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پہلے پیگاسس انجیکشن لگتے تھے 52, وہ بڑا مشکل کام تھا, اور جب انجیکشن لگتا تھا نا تو کم سے کم 3 گھنٹے مریض کی ہوا باقتا رہتے تھے. اچھا. اب اس کی ٹیبلیٹس آ گئی ہیں. اچھا. اور ہیپیٹائٹس سی کی 12 ہفتے کی ٹیبلیٹس ہوتی ہیں جس میں وہ مرض چلا جاتا ہے. اچھا. کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح, زبردست. اور ہیپیٹائٹس بی کی ابھی کوئی ایسی میڈیکیشن نہیں ہے, لیکن اس کا ویکسین ہے.
हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लग जाता है, आपको ज़िंदगी भर नहीं होता। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर सानिया, जहाँ तक वैक्सीन की बात की तो वैक्सीनेशन ए बी सी कौन से हेपेटाइटिस के अक़साम की मौजूद है और कौन सी की जो आप मेडिकेशन करते हैं, सिर्फ के अंदर क्योरेबल एंड ट्रीटेबल? करंटली ये है कि हेपेटाइटिस ए है उसकी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बट हमारे यहाँ ये होता है कि 15 साल तक जो बच्चा होता है वो क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप कर लेता है, क्योंकि सबको हो जाता है और वो अपना तो मोस्टली लोग नहीं लगवाते बट एडवाइस ज़रूर किया जाता है डॉक्टर की साइड से। अच्छा। देन आ जाता है हेपेटाइटिस बी, जिसकी वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। उसका जो प्रोटोकॉल होता है 016, यानी एक जो आप आए हैं हम आपको उस दिन, लेकिन इसके से पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी की, जो कि मस्ट होती है। पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में जब उनका सरफेस एंटीजन HBsAg नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद हम उनको वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। पेशेंट को प्रॉपर्ली प्रोटोकॉल समझाया जाता है कि 3 इंजेक्शन आपको लगने, एक आज लगेगा, एक महीने बाद लगेगा और एक 6 महीने बाद लगेगा। अच्छा। तो 016 तो 6 महीने, और आपको ये हम एक कार्ड एक इशू करते हैं उनको जिस पे उनकी डेट्स लिखी हुई होती हैं, और वो कार्ड वो कहीं भी जाके दिखा सकते हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगी है। अच्छा। तो इस तरह करके हेपेटाइटिस जो बी का है वो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सही है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी और सी क्या एक पेशेंट को एक वक्त में दोनों हो सकते हैं? अच्छा, तो इनकी अलामात सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं? अलामात सेम होती हैं, तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हेपेटाइटिस बी है या सी है। और बिल्कुल पेशेंट को होता है, अगर उसको सी है हम बी का इलाज ना करें, ऐसा नहीं होता, हमें दोनों का करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी सी का इतना वो ट्रीटमेंट हो जाता है उसका, जैसे 3 महीने का या 6 महीने का, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो जो बी अगर उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो हम बी की मेडिसिन कंटिन्यू रखते हैं। अब वो कितना कंटिन्यू रखते हैं तो वो पेशेंट का फर्दर फॉलोअप्स होते रहते हैं, उस पर हम डिसीजन ठीक है ठीक है ठीक है। नज़ीर हम जिस तरीके से डॉक्टर सानिया ने हमें बताया कि बेसिकली हमें इस मर्ज से बचना है, और अगर अल्लाह न करे किसी को ये हो जाता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये ट्रीट हो जाता है। और जिस मर्ज की टाइप की वैक्सीनेशन है तो करवानी बहुत ज़रूरी है। होता है कि अल्लाह ताला ने जो ये हमें जिस्म अता किया कि हम उससे ईज से डिसीज़ की तरफ जाते जब हैं कि जब हम क़वानीन कुदरत से इनराफ़ करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। वो होता है जब हम रात को सोने का जो परवरदिगार ने टाइम दिया, रात को सोएं, जो उसने अपनी नेमतें बनाई हैं, फल सब्जियाँ फ्रूट्स और ये दालें और गोश्त, ये अपनी सेहत के मुताबिक खाइए ताकि हम सेहतमंद रहें और हमारी सेहत बहाल रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से हम बात करें कि अगर एक मर्ज हो गया है, बी है या सी है, वो ट्रीट हो जाता है, तो क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल। रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो रिलैप्स, लेकिन रिलैप्स का कोई रूट कॉज होता है। अच्छा। बहुत कम परसेंटेज होती है जिसमें रिलैप्स हो गया है पेशेंट में और वो उसका कोई रूट कॉज नहीं है और उसको दोबारा हो गया, हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बट ये है कि मोस्टली अगर हम देखा जाए तो 80% लोगों में कुछ ना कुछ उसका रूट कॉज होता है। यानी अगर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, डायलिसिस पेशेंट है, दोबारा लगा के आ जाते हैं, कहीं से उन्होंने दोबारा कहीं से दांत साफ़ करवाए हैं या नाई, ऐसे नाई के पास गए हैं तो हो जाता है। इफ़ दे आर इन्वॉल्व सेक्चुअली, किसी कई जगह इन्वॉल्व हैं, अगर वहाँ से अगर वो हो मतलब लेके आए हैं, तो हम जब डिग आउट करते हैं, ये सब काउंसलिंग में आता है। जब आप काउंसिल करके उनको डिग आउट करते हैं और पेशेंट इतना एतमाद आ जाता है कि हाँ ठीक है, हमारा क्योर है और हमारी बेहतरी है यहाँ पे, तो पेशेंट ऐसा सा खुद ही डिस्क्लोज करता है। अच्छा। कि हाँ डॉक्टर साहब ये हुआ था, ये ऐसे किया था, ये कुछ भी होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अच्छा, वैसे कॉज पता होने से आपको ट्रीटमेंट में आसानी होती है? बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर हमें पता चले अगर किसी गैर अखलाकी चीज़ में अगर पेशेंट इन्वॉल्व है और अगर हमें ये पता चले कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ यहाँ से हो रहा है, अगर इस डायलिसिस सेंटर से वो डायलिसिस करवा रहा है, तो हम उसको उसके लिहाज से, या तो हमने अब ये एक और काम सर ने शुरू किया था कि हम उनके सेंटर्स को कॉल करते थे, थैलेसीमिया जैसे, हम उनके जो HODs थे या उनके CEOs थे उनको कॉन्टैक्ट करते थे कि भाई ये पेशेंट हमारे पास आया है, 2 बार हो चुका है इसको, तो काइंडली आप इस चीज़ में देखें। तो एक ईमेल हम उनको सेंड कर देते हैं, या सर खुद जाके उनसे टाइम हम अपॉइंटमेंट ले लेते थे, तो हम उनसे खुद जाके मिल लेते थे, क्योंकि हमारे पास पूरी फाइल पेशेंट की बनी हुई होती थी। तो इट्स बेटर कि हम उनको जाके बताएं ताकि बाकी लोग अफेक्ट ना हो। सही सही सही। और इसके हवाला जैसे अगर पेशेंट ट्रीट हो गया, सही हो गया, आप परहेज़ के हवाले से क्या उसको एडवाइस करती हैं? देखिए खाने पीने में एहतियात हो कि पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो हम एक PCR करवाते हैं। अच्छा। पहले स्टार्टिंग में, फिर SVR करवाते हैं, और उसमें अगर नेगेटिव आ जाता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट हम कोई ऐसी कोई अनोखी सी परहेज़ नहीं बताते। अच्छा। बाज़ औक़ात लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है गरम ठंडे का, हम ये खाएंगे तो ये गरम चीज़ है, हम ये खाएंगे तो ये ठंडी चीज़ है। नहीं, आप एक अच्छी ग़िज़ा खाएं। आप
ایک نارمل پورشن میں آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین بھی رکھیں, کاربوہائیڈریٹس بھی رکھیں, آپ ایک اماؤنٹ میں فروٹس بھی کھائیں, آپ اپنا فلوئڈ انٹیک اچھا رکھیں, اسموکنگ سے دور رہیں, الکوہل سے دور رہیں, کسی بھی قسم کی ڈرگس جو آپ یوز کر رہے ہیں ان سے دور رہیں. ایک اگر اچھی آپ لائف اسٹائل گزاریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پرہیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں اگر پیشنٹ ادر دین دیٹ اگر کوئی آتا ہے کچھ اور کمپلینس کے ساتھ, اگر ایسیڈیٹی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے, وقتاً ہم ان کو بتا دیتے ہیں چلیں تھوڑے ٹائم کے لیے یہ آپ کھانا ایسے کھا لیں, یہ کھا لیں. بٹ اسپیسیفکلی ہیپیٹائٹس کی ٹریٹمنٹ کے دوران اور آفٹر ٹریٹمنٹ کوئی آپ کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی, غذا کو کوئی پرہیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عموماً لوگوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے. اچھا ہاں, چکنائی کے حوالے سے بھی تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس حوالے سے مجھے بتائیں. اگر دیکھیں چکنائی کے لحاظ سے ہر کسی کو احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ایک اور آج کل تو بہت کرنی چاہیے, بہت ینگ ایج میں لوگوں کا ہارٹ میں بھی مسئلے ہو رہے ہیں. تو آپ کو ایک اچھا کھانا, ایک بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے, کیونکہ دیکھیں چکنائی بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ بالکل ایکسکلوڈ نہیں کر کہتے سکتے. ہیں نا دل کو چلاتی بھی ہے تو بن بھی یہی کرتی ہے. بالکل. تو ایک نارمل ہم مریض کو یہی بولتے ہیں ایک بیلنس ڈائٹ, کیونکہ جب ہمارا یہ ہم ٹریٹمنٹ پلان ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ایک بیلنس ڈائٹ کھانی ہے. اگر آپ آلریڈی اوور ویٹ ہیں تو اگر آپ روز ایک پراٹھا کھا رہے ہیں کنٹینیوسلی تو ہم ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں دیکھیں آپ کا وزن بھی بہت زیادہ ہے, آلریڈی آپ کو شوگر کا یا بلڈ پریشر, کیونکہ موسٹلی یہاں پہ ہمارے یہاں شوگر بلڈ پریشر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسی. اور اگر نہیں ہوتا تو میں ان کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ دیکھیں اگر نہیں ہے تو آپ بہت قریب میں لگ سکتا ہے. سو اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ, تو آپ ابھی تھوڑا احتیاط کر لیں. احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک اس ہے میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں جیسے ہیپیٹائٹس بی کا پیشنٹ ہے, جی جی, اب اس کو بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہم یہ دیتے ہیں کیونکہ بی جو ہے وہ ایکچولی سیکچولی ریلیٹڈ بھی ہے, سی اتنا نہیں ہے. اچھا, سی تقریباً 8% ہے تو بی تقریباً 20% 25% ہے. اچھا, تو اگر ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک کو ہے تو ہم اس کو روکتے ہیں صحیح کہ میاں بیوی کے رشتے میں وقفہ کریں, جب دوا کھا لیں اور ٹھیک ہو جائیں پھر اس کے بعد. اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے ایک دفعہ میرے پاس کافی پیشنٹ آئے جو کہ ہوٹل میں یہ ویٹر تھے اور وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے, سب کو ہیپیٹائٹس بی تھا. تو پھر میں نے ان سے, میں بلاتا ہوں پھر اپنے کمرے میں بات کرتا ہوں تو پھر وہ کھل کے مجھے بتاتے ہیں. اچھا, پھر اس قسم کی کاؤنسلنگ دی جاتی ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس سی میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی آپ کہیں بھی ایسے خون سے احتیاط کریں جو آپ کے جسم میں جائے اور وہ ہیپیٹائٹس سی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو ہو جائے گا. وہ 6 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, 8 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دوا کھا لی, سب کھا لیا, پھر ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹ کا بلڈ لگا دیا تو پھر ہو گیا, وہ تو آپ کے جسم میں گیا. وہ تھوڑا بہت تو ریزسٹنس تو دے گی دوائی, لیکن کہاں دے گی. جی 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 جناب, بالکل ایسا ہی ہے. اور بی کا یہ ہے کہ بی کا جو دوائی ہے یہ سی کی تو 3 مہینے اور 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن بی کی کوئی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کرے. وہ ایک دفعہ وائرس چلا گیا زندگی بھر آپ کے خون میں رہتا ہے. میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو 25 سال سے ہیپیٹائٹس بی کی دوا کھاتے رہتے ہیں. اچھا, گھٹتا رہتا ہے. تو یہ لائف ٹائم میڈیکیشن ہے, یہ بھی لائف ٹائم اسی کو ہے. یہ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, اس کے 6 مہینے اور سال میں ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور اس کا وائرل لوڈ دیکھا جاتا ہے. اگر وائرل لوڈ 1500 2000 2500 ہے تو یہ کنٹرولڈ ہے, آپ نارمل ہیں, کام کریں رہیں سے. اگر یہ 3000 4000 پہ وائرل لوڈ آ گیا اس کا مطلب ہے اب آپ کو میڈیسن لینی دوبارہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آج ہم بات کریں ہیپیٹائٹس بی سی اور باقی کی اقسام کے بارے میں, ان کی احتیاط کے بارے میں اور پرہیز کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ پوری ٹریٹمنٹ کے بارے میں. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں. ہمارے ساتھ موجود ہے عزیز الحق صاحب اور ڈاکٹر ثانیہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی سی کے حوالے سے اور آپ کو ڈیٹیل سے اویئرنیس فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے وقت میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل فراہم کریں. کیونکہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنا مرض بتاتے ہیں, ڈاکٹر میڈیکیشن کر دیتا ہے, لیکن اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے اویئرنیس نہیں ملتی کیونکہ ڈاکٹرس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہاں پہ اتنے زیادہ رش آج کل چل رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے بس وہ میڈیکیشن کرتے ہیں اور پیشنٹ بھیج دیتے ہیں. تو جناب عزیز الحق صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے, کیونکہ آپ لیور فاؤنڈیشن کے CEO ہیں, آپ کے پاس جو پیشنٹس ہیں ان کی باقاعدہ ریسٹریکشنس ہوتی ہے کہ پیشنٹ بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اصل میں ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے نا اس کو ہم ایک کارڈ دیتے ہیں اور اس کی ایک فائل کھول دیتے ہیں. اس فائل میں اس کے سارے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کی NIC کی کاپی ہوتی ہے, اس کا فوٹو ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے, اس کا ایڈریس ہوتا ہے. اور میرا پورا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے. اچھا, تو وہ کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے. جیسے ہی ریسیپشن پہ وہ رجسٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کے کمپیوٹر میں بھی چلا جاتا ہے اور لیب میں بھی چلا جاتا ہے. اچھا, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کھولتا ہے اس نام کو تو اس کو سارا آ جاتا ہے کہ یہ میل ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کا NIC نمبر کیا ہے, اس کا سمٹمس کیا ہیں, اور پھر وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اچھا, وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا, آپ کے پاس پیشنٹس کی جو تعداد ہے, مطلب میل پیشنٹ زیادہ ہیں, فیمیل پیشنٹ زیادہ ہیں, یا بچوں کی تعداد زیادہ ہے؟ اس میں تو میرے خیال سے فیمیل ہمارے یہاں زیادہ ہے.
ایکچولی اس کا ایسے ریشو ہے کہ ہیپیٹائٹس سی اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں، تھیلیسیمیا کی اگر آپ بات کریں تو وہ بچوں تھیلیسیمیا کیونکہ بچوں میں ہوتا ہے تو ان کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی جو لڑکے ہیں یا پھر اگر آپ اس میں کریں تو ان میں زیادہ آتا ہے. اچھا اگر آپ پہلے یہ بات کریے تھیلیسیمیا کی، مجھے بتائیں ڈیورنگ دا پریگنینسی اگر ہیپیٹائٹس ہو گیا مدر کو یا تھیلیسیمیا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے پھر مدر کی؟ دیکھیں اگر ہیپیٹائٹس بی کی پیشنٹ ہے اور وہ اس کا سرفیس اینٹیجن ہمارے پاس پازیٹیو آ گیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کنٹینیو یور پریگنینسی، اور اپنی جو اچھی ایک گائنیکالوجسٹ جن کو سمجھ ہو کہ اس کیس میں کیا کرنا ہے، صحیح. سو آپ وہ ان کے پاس جائیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی پازیٹیو ہے، کیونکہ آفٹر دا ڈیلیوری جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 12 گھنٹوں کے اندر ایک انجیکشن لگنا ہوتا ہے جس کو امیونوگلوبولن کہتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کے اندر بچے کی ویکسینیشن ہونا لازمی ہے. کیونکہ دیکھیں ہیپیٹائٹس بی کے کیریئر بہت زیادہ ہیں، اور موسٹلی جو بچوں کو اس طرح اگر انجیکشن نہیں لگے تو وہ کیریئر بنتے ہیں پھر، اور وہ جب کیریئر ہوتے ہیں تو وہ پھیلتا ہے. صحیح. تو یہ جو پریگنینسی ہے اس میں ایسا نہیں. اچھا اب جو ہیپیٹائٹس سی اگر مدر کو ہو گیا ہے، یہ تو بی کا میں نے آپ کو بتایا، اگر سی ہو گیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کنٹینیو یور پریگنینسی، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی ہم میڈیسن نہیں دے سکتے، بٹ آفٹر پریگنینسی آپ آئیں ہمارے پاس. اگر آپ بچوں کو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں. اچھا. کیونکہ بعض اوقات پیشنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ تو بریسٹ فیڈنگ سے ٹرانسفر ہونے کا خطرہ نہیں بچے ماں سے ہیپیٹائٹس اس طرح بریسٹ فیڈنگ میں نہیں دیتے. ہاں تو ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن ہم میڈیسن نہیں دیتے کیونکہ میڈیسن کے پھر افیکٹس آتے ہیں بچے پہ بھی اور ماں پہ بھی. تو ہم ان کو کہتے ہیں جو آپ جتنا ٹائم پلانا چاہتی ہیں آپ اس کو دودھ پلائیں آرام سے، پھر آپ ہمارے پاس واپس آئیں، پھر ہم آپ کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے. بیکاز ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آپ کا حمل نہیں ہونا چاہیے، اور ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آپ کو بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کروانا. اچھا یہ تھوڑا سا اچھا دیکھیے آپ کی بات سے تو یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اگر مدر کو ڈیورنگ پریگنینسی ہیپیٹائٹس بی ہو گیا تو کیا ہیپیٹائٹس بی کے افیکٹس نہیں پڑیں گے بیبی پہ؟ ٹریٹمنٹ کے پڑیں گے؟ دیکھیں ہم ان کو کیونکہ دیکھیں ہیپیٹائٹس بی کا پروٹوکال ہوتا ہے، ہمیں وائرل لوڈ چیک کرنا ہوتا ہے، جگر کیسے چل رہا ہے وہ سب دیکھنا ہوتا ہے. اگر تو وہ صحیح چل رہا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کو کوئی میڈیسن، کیونکہ یہ دیکھیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے 7ویں مہینے میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو ہیپیٹائٹس ہے. آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ شوگر کا اور یہ سب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے. جب ہیپیٹائٹس کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس ٹائم مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم اس کے لیے پریشانی تو ٹھیک نہیں، نہ ماں کے لیے نہ بچے کے لیے ٹھیک ہے. تو اس کے جب فردر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اتنا ٹائم گزر ہی جاتا ہے کہ میڈیکیشن ویسی رکھان دے ہوتی ہے. ہاں، اور اس میں جب تک ہم اس کو میڈیسن اسٹارٹ کریں آلریڈی اتنی کمپلیکیشن آ جاتی ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ ایڈوائز ضرور کرتے ہیں کہ آپ بچے کو کیسے سیو کریں تاکہ وہ کیریئر میں نہ مطلب وہ کیریئر نہ بنے. تو یہ ہمارا جو ہے جو ہم کاؤنسل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بھائی آپ نے جب ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا تو اور وہ کیور ہو گئی، چاہے وہ بی ہے یا سی ہے، مطلب سی کی بات کریں، تو کیا آپ کے پاس پیشنٹ کنٹینیو پھر فالو اپ میں رہتا ہے؟ ان کو اس کے لیے بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے. اچھا. اس کے لیے بھی پراپر کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی ان کو پی سی آر جو ہماری لیب سے آتا ہے ہم پی سی آر دیتے ہیں تو ہم اس پہ اوپر لکھتے ہیں پیشنٹ از کاؤنسلڈ ریگارڈنگ نیکسٹ وزٹ. اور اگر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ 6 منتھس تک چلتی ہے جو کہ کرونک اسٹیج ہوتا ہے، اور جو سیروٹک ہمارے پاس اگر پیشنٹ ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے 6 منتھس بعد ہمارے پاس دوبارہ آنا ہے، اور ہم آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا پی سی آر بھی دوبارہ ریپیٹ کریں گے، بیکاز ہم ایک فالو اپ رکھتے ہیں کہ کیا واپس ریلیپس تو نہیں ہوا اس کو. اور ہمارے پاس الحمدللہ 98% لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، سندھ سے، کوئٹہ سے، جن کو پتہ چلتا ہے کیونکہ میڈیسن ہر جگہ اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے، تو پیشنٹ آتے ہیں. اچھا ریلیپ ہوتا ہے تو کیا دوبارہ سیویئر ہوتی ہے علامات یا وہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے وہ آخر میں جب کرونک اسٹیج پہ جاتا ہے تو وہ کینسر جو ہوتا ہے لیور کینسر اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اگر آپ ریلیپس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنی میڈیسن سے کمپلائنٹ نہیں تھے، یعنی آپ اپنی میڈیسن ٹائم پہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں نا بس صحیح ہو گیا اب ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو لیکن وہ چھوڑنا خطرناک ہو جاتا ہے. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، 1 دن کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن. بٹ ہمارے پاس وہ سافٹ ویئر سسٹم ہوتا ہے جب میڈیسن ناغا کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایرر آ جاتا ہے کہ پیشنٹ اس ٹائم پہ نہیں آیا. تو جب وہ اس ٹائم پہ نہیں آتا تو جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب 1-2 دن نہیں کھائے، تو ہم پیشنٹ کی فائل پہ ریڈ پین سے لکھ دیتے ہیں کہ 2 days 3 days مسنگ. اس سے اتنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات پیشنٹ 15 دن بھی نہیں کھاتا. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان سے جب تھوڑا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے اس ٹائم میڈیکیشن 15 دن یعنی کہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ کیور ہوتا ہے پراپر. اصل میں ایسے مریض بڑے کم ہوتے ہیں جو نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ جب
پہلی دفعہ ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا تو اس مرض کا ہم تقریباً اس کو سارا بتا دیتے ہیں. اچھا. اور وہ جس کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے نا ویسے ہی وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے ویسے کہ ہی میں ڈر تو مر جاتا ہے گیا. پیشنٹ. جی جی تو جی. پھر اس کو وہ کھاتا ہی کھاتا ہے. ایسے جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں. 2% ہمارے پاس اور دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ مریض کو جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے یا بی ہو گیا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سال 1.5 سال میں آپ اپنا ایک ٹیسٹ کراتے رہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو جائے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے یہ ٹیسٹ کروانے کی بات کریں کیا ہمارا لیور جو ہے وہ کچھ مطلب ویک ہو جاتا ہے یا ڈیمیجنگ کی طرف تو نہیں چلا جاتا ان سمٹمس سے؟ دیکھیں ہم مریض کو سمجھانے کے لیے ہم یہی بولتے ہیں اس کو جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کیا ہے آگے اس میں, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کلیئر امیج آ جاتی ہے کہ جگر سکڑ تو نہیں رہا, اس میں خروشیں تو نہیں پڑی ہوئی, اور کیونکہ جب جگر سکڑ جاتا ہے تو پانی پیٹ میں پڑ جاتا ہے تو مریض کی جو علامات ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو بتانے میں مدد ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں, آپ کا جگر اس ٹائم پہ اتنا افیکٹ ہے. پھر ہم فائبرو اسکین بھی کرتے ہیں, پھر ہمارا اپنا ایک اسکور ہوتا ہے ہم وہ اسکور کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو مریض کو جب ہم کاؤنسل کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں دیکھیں ابھی اس ٹائم آپ کا جگر کی یہ ایک کنڈیشن ہے, لیکن جگر ایک ایسا آرگن ہے جو واپس جو ہے وہ ریجنریٹ ہو سکتا ہے, اپنے جو ڈیمیج ہوا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. اچھا. تو جب وہ مریض جب ہماری بات سنتا ہے اور وہ کرتا ہے, تو میں نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں جن کو 2 لوگ پکڑ کے لے کے آئے اور جب وہ لاسٹ ڈوز لینے آئے تھے تو وہ اپنے پاؤں پہ خود چل کے. اچھا. تو وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ مریض نے بات سنی, اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس کا ایک اچھا آؤٹ کم نکلا, ایک بندے کو صحت مل گئی اس حوالے سے, جان بچ جاتی ہے. ورنہ تو مریض مارا کہ اگر نہ علاج ہو, اگر ہیپیٹائٹس سی کا علاج نہ ہو تو مریض گیا. ہاں نارملی دیکھیں نا جب اگر ہم سمپل جوائنٹس کی بات کریں جو سمٹمس ہوتی ہیں یلوئش ہو جاتا ہے پیشنٹ اور اسے نہ کھایا جا رہا ہے, وہ نوزیا وومٹنگ طبیعت خراب, اس میں بھی نارملی طبیعت خراب ہوتی ہے. اور جہاں ہیپیٹائٹس کی بات آپ کر رہی ہے صحت ملتی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے یقینی طور پہ. ڈائریکٹ یقینی طور پہ آپ کو آج کے پروگرام سے بہت ڈیٹیل مل رہی ہوگی, اور اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے تو پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں کیونکہ یہ کیور ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہیں ہوتا اگر آپ اس کو پراپر چیک اپ کرائیں ڈاکٹر صاحب سے. اچھا عزیز الحق صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ کے پیشنٹ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیشنٹ جو صحت مند ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ ڈیتھ ریشو بڑھ رہا ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ ہے؟ اصل میں ڈیتھ کا تو ابھی تک ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے کیس ایسا. ہمارے یہاں تو مریض 3 مہینے میں ہیپیٹائٹس سی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بی کو کنٹینیوسلی میڈیسن چلتی رہتی ہے, ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. مگر ریکارڈ ہمارے پاس سارا ہے اور ہمارے سارے ریکارڈ میں موجود رہتا ہے کہ کون سا مریض کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو جیسے ہم نام ڈالتے ہیں اس کا ساری ڈیٹا آ جاتی ہے, کمپیوٹرائز سسٹم ہے. اچھا تو آپ کے حساب سے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ تعداد تو بڑھ رہی ہے. اچھا. دیکھیے پاکستان میں ابھی ہیپیٹائٹس بی اور سی تو پھیل رہا ہے. WHO کی ایک گلوبل یہ ایک کمپین ہے کہ بائی 2030 ہیپیٹائٹس سی شوڈ بی ایلیمینیٹڈ فرام دا گلوب, اور اس کا ممبر پاکستان بھی ہے. اچھا. تو پاکستان پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے ابھی ہم آغا خان ہاسپٹل کے ساتھ ملیر میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو نومبر 2019 سے چل رہا ہے, اور تقریباً کافی کام اس پہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو کام ہو رہا ہے لیکن مریض بڑھ رہے ہیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نا. ہمارے یہاں تو ہر مرض میں سب سے بڑا مسئلہ اویئرنیس. تو اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں آپ, سیمینارز وغیرہ؟ اویئرنیس پروگرام چلتے ہیں, ہم کیمپنگ بھی کرتے ہیں, ہم ہمارے ڈاکٹر صاحب پریزنٹیشن کرتے ہیں. میرے یہاں ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جس میں ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں, مریضوں سے گفتگو کرتے ہیں, کوسچن آنسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح بات ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اویئرنیس سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. اچھا پروگرام کا ٹائم تقریباً اختتام کی طرف سے بڑی جلدی ٹائم گزر گیا, آپ دونوں کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہی دینا چاہیں گے کہ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں پروگرام وہ کوشش یہ کریں کہ اگر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں, نہیں تو اور بہت سی جگہوں پہ اپنا اسکرین ٹیسٹ کرائیں, اپنے فیملی کا اسکرین ٹیسٹ کرائیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کا علاج موجود ہے اور آپ کا علاج ہو جائے گا, آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اور اگر آپ نے علاج نہیں کیا تو سی دھیرے دھیرے آپ کو بستر پہ ڈال دیتا ہے, آپ چلنے پھرنے قابل نہیں ہوتے. بالکل ایسے. اور آپ کی موت سے پہلے بڑے رگڑے لگ جاتے ہیں آپ. اور بی کا تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کسی قابل نہیں رہتے. تو اس کا علاج موجود ہے اور تمام اپنے اسکرین ٹیسٹ کرائیں اور اس کے بعد علاج کریں.
میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں اسکریننگ، ٹریٹمنٹ، ویکسینیشن اور اس کے علاوہ فردر ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. اگر تو کسی کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے تو وہ لیور فاؤنڈیشن آ سکتے ہیں. اس کی ٹائمنگس 9 to 5 ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور یہ ہم بالکل فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے آس پاس، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو ہیپیٹائٹس ہے بٹ وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے، تو کائنڈلی ان کو ایک بار چیک اپ کے لیے لے آئیں، کیونکہ ہم ان کو کاؤنسل کریں گے اور ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں وہ بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ. اور بس یہی کہنا چاہیں گے کہ کیونکہ یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے تو پلیز اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے جناب. اور ہمارا کلینک سینٹر آف کراچی میں نرسری کے سامنے شارع فیصل پہ دہلی سویٹ کی دکان ہے، اسی گلی میں آپ آ جائیں. اوکے جناب. ناظرین کرام، آج ہم نے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے بات کی اور دا لیور فاؤنڈیشن کا آپ کو بتایا کہ وہاں آپ لوگ اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اگر کسی کو یہ مرض ہے. دیکھیں ناظرین کرام، بات کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دی ہے تو اس میں ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کراتے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.